السلام علیکم۔ آپ کے نصاب میں ایک عظیم شاعر علامہ اقبال کی یہ نظم شعاع امید آج آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ ایک بات پہلے ہی واضح کر دوں کہ ڈاکٹر سر محمد اقبال ایک بہت بڑے عظیم شاعر ہیں اور اتنی ہی مشہور اور معروف اور پیغام سے لبریز یہ نظم ہے، تو ہم طالب علم کی حیثیت سے اس نظم کو پڑھیں گے۔ یقیناً ہم اس نظم کی تشریح کے ساتھ انصاف نہیں کر سکیں گے، کیونکہ علامہ اقبال کی یہ نظم بہت بامعنی ہے اور معنی کے اعتبار سے بہت گہرائی ہے اس میں۔ ہم کچھ حد تک اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کے امتحان کے مد نظر اتنی ہی باتیں آپ کو بتائی جائیں گی جو آپ کے لیے ضروری ہیں۔ امید کی کرن، نظم کے نام پر اگر آپ غور کریں، آپ کو معلوم ہے نظم کا ایک عنوان ہوتا ہے اور پوری کی پوری نظم اسی عنوان پر اسی موضوع کے چاروں طرف گھومتی ہے۔ تو یہ نظم شروع ہوتی ہے اس طرح کہ سورج نے دیا اپنی شعاعوں کو یہ پیغام، دنیا ہے عجب چیز کبھی صبح کبھی شام، مدت سے تم آوارہ ہو پنہائے فضا میں، بڑھتی ہی چلی جاتی ہے بے مہری ایام، نے ریت کے ذروں پہ چمکنے میں ہے راحت، نے مثل صبا طوف گل و لالہ میں آرام، پھر میرے تجلی کدائے دل میں سما جاؤ، چھوڑو چمنستان و بیابان و در و بام۔ یہاں ایک بند مکمل ہوتا ہے۔ یہ جو یہاں سے یہاں تک کا یہ ٹکڑا آپ دیکھ رہے ہیں جس کے بعد بیچ میں تھوڑی جگہ چھوڑی گئی ہے، یہ بند کہلاتا ہے۔ اس بند میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 8 مصرے ہیں۔ یہاں میں بتاتا چلوں کہ سورج اپنی شعاعوں سے جو اس کا حصہ ہیں، جو اس کے اندر سے نکل رہی ہیں جو کرنیں، ان کو ایک پیغام دے رہا ہے، ان سے بات چیت کر رہا ہے۔ علامہ اقبال نے اس طرح کی بہت ساری نظمیں لکھی ہیں جس میں مکالماتی کیفیت، آپس میں بات چیت کے ذریعے سے دو لوگوں کے بیچ بات چیت کے ذریعے سے ڈرامائی کیفیت پیدا کی جاتی ہے۔ تو یہاں ابھی سورج اپنی شعاعوں سے مخاطب ہے اور بات کر رہا ہے کہ یہ دنیا عجب چیز ہے، یہاں کبھی صبح ہے کبھی شام۔ دراصل وہ اپنی ہی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہ نکلتا ہے تو صبح ہو جاتی ہے اور وہ ڈوب جاتا ہے تو شام آ جاتی ہے۔ اور پھر شعاعوں کو ایڈریس کر کے، خطاب کر کے کہتا ہے کہ ایک مدت ہوئی کہ تم آوارہ بے مقصد فضا کی وسعت میں، یعنی ایٹماسفیئر میں ہر طرف بھٹک رہی ہو۔ آوارہ یعنی بے مقصد، آوارہ بھٹکنا، آوارہ پھرنا۔ مدت ہو گئی تم تمام فضا میں، ایٹماسفیئر میں بے مقصد بھٹک رہی ہو، گھوم رہی ہو، اور اس کا صلہ کیا ملتا ہے کہ زمانے کی جو بے مہری ہے، یعنی زمانے کی طرف سے تمہیں کوئی توجہ نہیں دی جاتی ہے، تمہارا کوئی احسان مند نہیں ہوتا ہے کہ تم جو عمل کر رہی ہو روشنی پھیلانے کا، اس کے بدلے میں جو تمہیں صلہ ملنا چاہیے تھا، اس کے بدلے میں، اس کے نتیجے میں جو کچھ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا، بلکہ ان کی بے مروتی، ان کی لاپرواہی تمہاری طرف سے، دوری تمہاری طرف سے اور بڑھتی ہی چلی جاتی ہے بے مہری ایام۔ مہر کہتے ہیں، ہاں مہربانی، آپ بولتے ہیں نا مہربانی، کوئی ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے بے مہربانی، اور برا برتاؤ کرے تو بے مہری ایام، زمانے کی بے مروتی تمہارے ساتھ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ نہ تمہیں ریت کے ذروں پہ چمکنے میں ہے راحت، نے مثل صبا طوف گل و لالہ میں آرام، ریت کے ذروں پر جب تم کرنیں پڑتی ہو تو اس کو چمکا دیتی ہو، لیکن یہ عمل کرنے کے بعد بھی ظاہر ہے ریت کی طرف سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا، یا یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد بھی تمہیں ٹھیک اسی طرح سے آرام نہیں ملتا، ٹھیک اسی طرح سے تمہیں تمہارے عمل کا بدلہ صلہ نہیں ملتا، جس طرح صبح چلنے والی ہوا، ٹھنڈی ٹھنڈی صبح چلنے والی ہوا جو پھولوں کو مہکاتی ہے، پھولوں کو کھلاتی ہے، کلیوں سے پھول نکلواتی ہے، نہیں مثل یعنی اس کی طرح، کس کی طرح؟ صبا طوف گل و لالہ میں آرام، کہ جس طرح صبا گل یعنی پھول، لالہ جو ٹیولپ ایک خاص قسم کا پھول جسے نرگس بھی کہتے ہیں، کہ اس کے جو چاروں طرف طواف گردش کرتی ہے ہوا اور ان کو مہکاتی ہے، کھلاتی ہے، لیکن اس کے بدلے میں پھولوں کی طرف سے اس ہوا کو کچھ نہیں دیا جاتا۔ تو ٹھیک اسی طرح سے تمہیں بھی ریت کے ذروں پر چمکنے میں کوئی راحت نہیں مل رہی ہے، تو تم ایسا کرو، اس طرح کا معاملہ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، پھر میرے تجلی کدائے دل میں سما جاؤ،
ایسا کرو تم جہاں سے نکلی ہو وہیں آ کر سما جاؤ، میری آغوش میں آ جاؤ، اپنے گھر واپس لوٹ آؤ، اور یہ چمکنا آوارہ پھرنا چھوڑ دو، ان کے ساتھ بھلا معاملہ کرنا چھوڑ دو، چھوڑو چمنستان و بیابان و در و بام، یہ باغیچے یا باغوں کے گھر، چمنستان باغ جہاں باغ ہو، یہ بیابان جنگل، در و بام در دروازہ، بام چھت یعنی عمارتیں یعنی لوگ، تو تم ایسا کرو ان سب کو چھوڑو اور واپس تجلی کدا، یہاں سے جہاں سے روشنی نکلی ہے سینے میں ایک طرح سے کہ سورج کے دل میں آؤ، پھر سے سما جاؤ۔ پہلے بند پر اگر آپ غور کریں گے تو سورج یہ کہنا چاہتا ہے، سورج کی طرف سے یہ باتیں کہلوائی گئی ہیں تو کہ تمہارے احسانوں کا بدلہ تمہیں کچھ نہیں مل رہا، تو ایسا کرو، نا امیدی نا مایوسی کی کیفیت میں واپس لوٹ آؤ کہ تمہارے کرنے سے، تمہارے چمکانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ پیغام یہ ہے، چھپا ہوا پیغام یہ ہے کہ اگر انسان احسان کر کے بدلے کی تمنا رکھے گا تو بہت جلد وہ احسان کرنا بند کر دے گا۔ ٹھیک، اتنی بات ذہن میں رکھیں، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، یہاں نظم کا بیک گراؤنڈ سمجھ لیں تاکہ ابھی آپ کو پتہ چل جائے گفتگو کیوں ہو رہی ہے۔ اصل میں یہاں مراد، ابھی ہم آگے چلیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں مراد جو ہے سورج کی کرنوں کی روشنی سے مراد یہ ہے کہ لوگوں میں حرکت، عمل، جد و جہد کا جذبہ پیدا کریں کہ لوگ اپنے حالات کو بدلنے کی کوشش کریں۔ سمجھے بات؟ یعنی لوگوں میں حرکت بنی رہے، لوگ اپنی خودی کو، اپنے مقصد کو پہچانیں، با مقصد زندگی جئیں، بے مقصد زندگی جینا بند کر دیں، اور دنیا سے دور بھاگنا، سستی کاہلی دور کر دیں، بلکہ دنیا میں ایسی حرکتیں، ایسی متحرکات کریں کہ جس سے کچھ خیر وجود میں آئے۔ آگے چلتے ہیں دوسرے بند کی طرف۔ آفاق کے ہر گوشے سے اٹھتی ہیں شعاعیں، بچھڑے ہوئے خورشید سے ہوتی ہیں ہم آغوش، ایک شور ہے مغرب میں اجالا نہیں ممکن، افرنگ مشینوں کے دھوئیں سے ہے سیاہ پوش، مشرق نہیں گو لذت نظارہ سے محروم، لیکن صفت عالم لاہوت ہے خاموش، پھر ہم کو اسی سینہ روشن میں چھپا لے، اے مہر جہاں تاب نہ کر ہم کو فراموش۔ اب سورج کی کرنوں سے جو خطاب کیا سورج نے، اس کے نتیجے میں کیا ہوا، اس کا اثر دکھایا گیا ہے کہ سورج کی شعاعوں پر سورج کی بات چیت کا کیا اثر ہوا، کہ آفاق کے یعنی کائنات کے ہر گوشے سے شعاعوں نے اٹھنا شروع کیا، واپس آنا شروع کیا، اور خورشید سے، سورج سے جو وہ بچھڑی ہوئی تھی ایک لمبی مدت سے، جا کر دوبارہ سے اس سے ہم آغوش ہو گئیں، اس کے اندر سما گئیں۔ یعنی اس کے پیغام، جو اس نے ایک پیغام دیا کہ واپس لوٹاؤ، تمہارے کرنے سے کچھ نہیں ہو رہا، تو نا امیدی مایوسی کی کیفیت میں شعاعیں واپس لوٹنے لگیں، اور ایک شور ہے، اب شاعر اشارہ کرتا ہے کہ ایک شور ہے مغرب میں، جو ممالک ہمارے مغرب میں ہے، ولایت جس کو آپ کہہ دیتے ہیں، یورپ ہے، امریکہ ہے، جو ملک اس وقت شاعر کے نزدیک، شاعر کہتا ہے کہ ایک شور برپا ہو گیا کہ مغرب میں، ان ممالک میں تو اجالا ممکن نہیں ہے، کیونکہ افرنگ مشینوں کے دھوئیں سے ہے سیاہ پوش، کیونکہ سارا کا سارا افرنگ، سارا کا سارا وہ مغرب ممالک، وہ ولایت، وہ سارا کا سارا مشینوں کے دھوئیں سے۔ یہاں 19ویں صدی اور اس سے تھوڑا پہلے انڈسٹریلائزیشن جو یورپ میں ہوا، جس کے تحت بہت ساری مشینیں اور کارخانے اور ان سے نکلنے والا دھواں، یعنی زبردست طریقے سے مشینیں حاوی ہو گئیں، مادیت، مٹیریلزم انسان کے اوپر حاوی ہو گیا، اور اس نے انسانی قدروں کو چھوڑ کر صرف اور صرف دنیاوی حیثیت یعنی دنیاوی حقیقت یعنی چیزوں کی محبت کہ ایک انسان کے دل پر کیا گزر رہی ہے وہ اہم نہیں ہے، بلکہ اس کو مشین پر بٹھا کر کتنے انسانوں کا کاروبار چھین لیا گیا، مزدوری چھین لی گئی، اور مشین پہ بٹھا کر اس کا جو ایک، آپ غور کریں میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ پہلے جب کارخانے ہوتے تھے، انسان ہاتھوں سے کام کرتا تھا، تو اس میں ایک انسان خود سے ایک پروڈکٹ کو، ایک چیز کو شروع کرتا تھا اور اخیر تک بناتا تھا، تو اس میں اس کی ایک دلچسپی، ایک اپناپن، اپنائیت ہوا کرتی تھی کہ یہ میں نے بنایا ہے۔ لیکن جس طرح سے مشینی دور آیا تو جہاں فائدے ہوئے وہاں نقصان یہ ہوا کہ اب وہ اپنائیت ختم ہو گئی، کیونکہ اس کو صرف ایک کام دے دیا گیا۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے تو وہ صرف مشین کے ذریعے سے سوراخ کر رہا ہے، ایک دوسرا شخص ہے مثال کے طور پر وہ مشین کے ذریعے سے پیکنگ کر رہا ہے یا کچھ اور، ایک ایک عمل ٹکڑوں میں بٹ گیا، اور وہ جو اپنائیت تھی، وہ جو انسان کے دل میں تھا کہ یہ پروڈکٹ، یہ چیز، یہ میں نے بنائی ہے، وہ ختم ہو گیا۔ ایک چیز تو یہ، اور دوسرا یہ کہ افرنگ میں انڈسٹریلائزیشن کے آنے کے نتیجے میں ہوا کیا کہ لوگوں کی توجہ صرف اور صرف مال و دولت پر،
تو مال و دولت پر توجہ زیادہ ہونے لگی۔ بس اسی بات کو سمجھایا ہے کہ افرنگ میں مشینوں کے دھوئیں سے کیا ہو گیا ہے، ایک سیاہ اندھیرا سا چھا گیا ہے فضاؤں پر، اور سورج کی کرنیں اس اندھیرے کو چیر کر جا کر اسے روشن نہیں کر سکتی۔ سمجھ گئے کہ اس طرح سے فضا میں اندھیرے کی چادر لپٹ گئی ہے، اب وہاں روشنی کیسے ہوگی؟ ہاں، لیکن اشارہ کیا ہے کہ مشرق یعنی ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اس وقت تک بٹا نہیں تھا، اس طرف اشارہ ہے، مشرق کی طرف اشارہ ہے، ایشیا کی طرف اشارہ ہے، اور خصوصاً ہند و پاک بنگلہ دیش اس وقت کا۔ مشرق نہیں گو لذت نظارہ سے محروم، ہاں مشرق جو ہے وہ نظارے کی لذت سے محروم نہیں ہے، ہاں یہاں خوبصورتی زندہ ہے، ہاں یہاں امید زندہ ہے، ہاں یہاں کچھ ہو سکتا ہے، یہاں ابھی وہ معاملہ نہیں ہوا ہے، یہاں وہ اندھیرا نہیں چھایا ہے جو مغرب میں چھایا ہوا ہے، لیکن صفت عالم لاہوت ہے خاموش۔ لیکن ایک کمی ہے، یہاں کے لوگوں میں حرکت، یہاں کے لوگوں میں کچھ کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا ہے، کچھ کرنے کا جذبہ، ہمت، حوصلہ، حرکت، جد و جہد، یہ سب ختم ہو گئی ہے۔ اشارہ کیا ہے اصل میں؟ اس جو آپ کا علاقہ ہے مشرق کا، یہاں پر دو بڑی قومیں ہندو اور مسلمان رہتے تھے اس وقت بھی اور اب بھی، تو یہ غلط ایک کانسیپٹ چل بسا تھا کہ دنیا بیکار چیز ہے، دنیا دل لگانے کی جگہ بالکل نہیں ہے، یہاں پر محنت کوشش کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے، سب کچھ جو کچھ ہونا ہے لکھا ہوا ہے ہو جائے گا۔ قدرت پر یقین، قسمت پر یقین اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا ہے کہ وہ کوشش کرے، وہ جد و جہد کرے، وہ اپنی حالت کو سدھارنے کی کوشش کرے، اللہ کی محبت بھی حاصل کرے اور دنیا میں بھی خیر وجود میں لانے کی کوشش کرے، کیونکہ اگر وہ آگے بڑھ کر کچھ نہیں کرے گا تو برے لوگوں کا قبضہ، برے لوگوں کی جو ہے حکومت، یا یوں سمجھیں کہ برے لوگ اس دنیا کے معاملات کو کرتے رہیں گے اگر اچھے لوگ پیچھے رہیں گے۔ تو یہاں یہ پیغام ہے کہ پیچھے بالکل نہیں ہٹنا ہے، یہ سوچ کر کہ نہیں جو کچھ ہو رہا ہے ہونے دو، نہیں، اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے، اپنے مقصد کو سمجھنا ہے۔ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے، کہتا ہے کہ اس میں مشرق کے اندر ایک کمی آ گئی ہے کہ یہ لوگ صفت عالم لاہوت ہے خاموش، یعنی عالم لاہوت کا مطلب ہے عالم بالا، یعنی فرشتوں کی دنیا، ٹھیک ہے؟ تو صفت عالم لاہوت ہے خاموش، یعنی جو یہ صفت ہونی چاہیے تھی، یہ خوبی ہونی چاہیے تھی، کچھ کرنے کا عالم بالا جیسی جذبہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ خاموش ہے۔ پھر ہم کو اسی سینہ روشن میں چھپا لے، اے مہر جہاں تاب نہ کر ہم کو فراموش۔ کرنیں کہہ رہی ہیں ہم کو سینہ روشن، اپنے روشن سینے میں ہمیں چھپا لے، اور اے مہر جہاں تاب، جہاں مطلب دنیا، تاب مطلب روشن کرنے والے سورج، نہ کر ہم کو فراموش، ہمیں بھول مت جائیے، ہمیں اپنے اندر سما لیجیے۔ تیسرا بند بہت اہم ہے جو اس نظم کا، پہلے بند میں آپ نے دیکھا سورج نے خطاب کیا، دوسرے میں اس کا نتیجہ دیکھا، تیسرے میں ایک چنچل سی کرن، ان شعاؤں میں ایک کرن بغاوت کی آواز بلند کرتی ہے، ایک شوخ کرن، شوخ مثال نگاہ حور، آرام سے فارغ صفت جوہر سیماب، بولی کہ مجھے رخصت تنویر عطا ہو جب تک نہ ہو مشرق کا ہر ایک ذرہ جہاں تاب۔ ایک چنچل کرن، کیسی چنچل؟ جیسے جنت کی حور کی نگاہ مثال دی ہے، آرام سے فارغ، جس میں آرام کے لیے کوئی آرام سے وہ بالکل فارغ ہے، ہم لوگ کام سے فارغ ہو کر آرام کرتے ہیں، وہ آرام سے فارغ ہے، کام کرنے کے لیے ہمیشہ تیار۔ صفت جوہر سیماب، جیسے سیماب پارا ہوتا ہے، پارے کی خصوصیت ہوتی ہے، گردش میں رہنا چاہتا ہے، ذرا سا درجہ حرارت بڑھے فوراً گردش کرتا ہے پارا۔ بولی، سورج سے بولی کہ مجھے رخصت تنویر عطا ہو، تنویر مطلب روشن کرنا، مجھے اجازت مل جائے کہ مجھے رخصت دے دی جائے، میں روشن کرنا چاہتی ہوں، میں اپنی روشنی کو بکھیرتے رہنا چاہتی ہوں، میں اے سورج تیرے اندر سما کر اپنی روشنی کو ختم کرنا نہیں چاہتی، مجھے رخصت تنویر عطا ہو، مجھے رخصت ملے، چھٹی ملے آپ کے یہاں سے کہ میں جا کر پھر سے روشن کر سکوں، جب تک نہ ہو مشرق کا ہر ایک ذرہ جہاں تاب، اور یہ رخصت مجھے تب تک چاہیے جب تک مشرق کا یعنی ان ممالک کا، ہند و پاک خاص طور پر، ایک ایک ذرے کو میں روشن نہ کر دوں، تب تک مجھے رخصت چاہیے۔ چھوڑوں گی نہ میں ہند کی تاریک فضا کو جب تک نہ اٹھے خواب سے مردانے گرا خواب، میں ہندوستان کی غیر منقسم جو بٹا نہیں تھا اس ہند کی بات ہو رہی ہے، میں اس ہندوستان کی تاریک اندھیری فضا کو، جہاں اندھیرا چھایا ہوا ہے، کس کا؟ سستی کا، کاہلی کا، ذمہ داری سے بھاگنے کا، حرکت نہ کرنے کا اندھیرا چھایا ہوا ہے، اپنے مقصد کو نہ سمجھنے کا، اس کو میں جب تک دور نہ کر دوں تب تک میں
چھوڑوں گی نہیں کسی کو، کوئی ذرہ نہیں چھوڑوں گی جب تک نہ اٹھیں۔ میں سورج کی روشنی کیا ہے، کوئی انسان دیر تک سو رہا ہو، سورج اٹھانے کے لیے ہے نا، سورج کی روشنی، سورج کی شعاعیں سوتے ہوئے کو اٹھاتی ہیں، ہاں، اندھیرے کو دور کر کے روشنی کی کرن آتی ہے، امید کی کرن آتی ہے، کچھ بدلتا ہے، کچھ پیغام لے کر آتی ہے۔ تو جب تک نہ اٹھیں خواب سے، نیند سے، جب تک یہ مردانے، مرد کی جمع مردانے، یہ انسان جو گراں خواب بہت گہری نیند میں سوئے ہوئے ہیں، جب تک یہ نہ جاگ جائیں، میں نہیں چھوڑوں گی، میں نہیں واپس آؤں گی۔ خاور کی امیدوں کا یہی خاک ہے مرکز، اقبال کے اشکوں سے یہی خاک ہے سیراب۔ خاور مشرق کا ہی نام ہے، مشرق کو ہی کہتے ہیں خاور، کہ مشرق کی امیدوں کا یہی خاک ہے۔ یہ مٹی مشرق کے لیے، یہ مٹی مرکز ہے، ہند و پاک بنگلہ دیش وغیرہ کی مٹی، یہ مٹی سینٹر ہے، مرکز ہے۔ تمام مشرق کی امیدیں، نظریں یہاں ٹکی ہوئی ہیں کہ یہاں سے کچھ تبدیلی ہونے والی ہے، یہاں سے کچھ دنیا کو روشنی کی کرن ملنے والی ہے، یہاں سے دنیا کو پیغام ملے گا جد و جہد کا، عمل کا، حرکت کا، انسانی دوستی کا، ہمدردی کا، بھائی چارے کا، اور علم کی ترقی کا، اور خدا پاک کی، اس کے رسول کی محبت کا۔ اقبال کے اشکوں سے، اس مٹی میں اقبال کے اشک بھی جو ہے وہ ڈوبے ہوئے ہیں، بسائے ہوئے ہیں، سمائے ہوئے ہیں، تو ضرور یہ مٹی سیراب ہوگی۔ اقبال کے اشکوں سے، اقبال کے آنسوؤں سے اس مٹی کو پانی دیا گیا ہے، سیراب کیا گیا ہے، سینچائی کی گئی ہے، تو ضرور امید ہے کہ اس مٹی سے کچھ نہ کچھ نکلے گا۔ یہاں اشارہ ہے کہ اقبال جو اپنی شاعری سے، پیغامیہ شاعری سے، ان کی شاعری ایک پیغام تھی جو وہ جگانے کی کوشش کر رہے تھے، لوگوں کو ان کا مقصد یاد دلا رہے تھے، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ چشم میں و پرویں ہے اسی خاک سے روشن، یہ خاک کہ ہے جس کا خزف ریزہ در ناب۔ کہتے ہیں کہ مہ و پرویں، یہاں چاند ستاروں کی طرف، کہ چاند ستاروں کی آنکھیں اسی مٹی سے روشن ہے، اسی مٹی کو دیکھ کر چاند ستاروں کو سکون ملتا ہے۔ اور یہ خاک کہ ہے جس کا خزف ریزہ در ناب، اور یہ مٹی کے جس کا ذرہ ذرہ، جس کا یہاں تک کہ ریزہ ریزہ جو ہے وہ در ناب ہے، قیمتی ہیرا ہے، اصلی نایاب ہیرا ہے، اصلی ہیرا ہے۔ اس خاک سے اٹھے ہیں وہ غواص معانی، جن کے لیے ہر بحر پرآشوب ہے پایاب۔ اسی مٹی سے ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں، ایسے ایسے غواص معانی، یعنی غوطہ لگا کر، علم کی دنیا میں غوطہ لگا کر سچائی کو، گہرائی کو، گہری باتوں کو باہر نکالنے والے، لوگوں کے سامنے لانے والے۔ غواص معانی، وہ گہری گہری باتیں لوگوں کے سامنے نکالنے والے اسی مٹی پر گزرے ہیں، اسی مٹی سے اٹھے ہیں۔ یہاں اشارہ ہے بڑے بڑے علماء کی طرف، بڑے بڑے صلحاء کی طرف، بڑے بڑے نیک لوگوں کی طرف، کہ جنہوں نے لوگوں کو پیغام دیا ہے، لوگوں کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لانے کی کوشش کی ہے، اور جن کے لیے ہر بحر، ہر سمندر پر آشوب، بحر پر آشوب یعنی وہ سمندر جس میں طوفان آیا ہوا ہے، آشوب طوفان سے پر ہے، بھرا ہوا ہے، بحر سمندر، بحر پر آشوب یعنی سمندر سے بھرا طوفان سے بھرا ہوا سمندر، کہ جن کے لیے ہر بحر پایاب کا مطلب ایسا پانی جو زیادہ گہرا نہ ہو، جسے چل کر ہی پار کیا جا سکے، پایاب اتھلا ہوا پانی، کم جس کو چل کر پار کیا جا سکے۔ تو ایسے ایسے غواص معانی اسی مٹی سے اٹھے ہیں۔ وہ سورج کی وہ چنچل کرن جواب دے رہی ہے، مجھے اس مٹی سے بہت امید ہے، مجھے اس علاقے سے بہت امید ہے، کیونکہ یہاں سے ایسے ایسے غواص معانی، گہرے معانی ڈھونڈ کر لانے والے، سمندر میں غوطہ لگانے والے، اور گہرے معانی، گہرا علم ڈھونڈ کر لانے والے گزرے ہیں، کہ جن کے لیے گہرے گہرے طوفان والے سمندر بھی ایسے ہیں جیسے قدموں سے پار کر دیا، جیسے پانی اتنا ہو صرف جیسے قدموں سے پار کیا جا سکے، یعنی جو بہت بڑے بڑے جو ہے سورما ہیں، بہت علماء ہیں، عالم ہیں، بہت گہرا علم رکھنے والے لوگ ہیں۔ جس ساز کے نغموں سے حرارت تھی دلوں میں، محفل کا وہی ساز ہے بیگانہ مضراب۔ مگر ابھی کیا حال ہے، ابھی کہنا یہ چاہتی ہے وہ کرن کہ جس ساز کے نغموں سے، ساز کے نغموں سے مراد، ساز دیکھو یہاں پر آلہ ہے، وہ آلہ جس سے جو ہے وہ نغمہ جاری ہوتا ہو، نغمہ نکلتا ہو، ترنم والی آواز آتی ہو، وہ مراد ہے، لیکن کہنے کا مطلب وہی ہے، علامت ہے، تمثیل ہے، مثال ہے، لیکن کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جس ساز کے نغموں سے حرارت تھی دلوں میں، یعنی جو ایسے لوگ تھے جن کی وجہ سے دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں ایک حرارت تھی، لوگوں کے دلوں میں ایک حرکت کرنے کا، کچھ کرنے کا جذبہ زندہ تھا۔ حرارت سمجھتے ہیں، درجہ حرارت ہے کسی چیز کی گرمی، اس میں کتنی گرمی ہے، تو
جس ساز کے نغموں سے حرارت تھی دلوں میں، ہوا یہ کہ محفل کا وہی ساز ہے بیگانہ مضراب، محفل کا وہی ساز خاموش ہے، محفل کے وہی اسی ساز کو کوئی چھیڑنے والا نہیں ہے، اسی ساز کو کوئی حرکت میں لانے والا نہیں ہے۔ مضراب کہتے ہیں اس آلے کو، اس ٹول کو جس کے ذریعے ساز میں دھن پیدا کی جاتی ہے، بیگانہ یعنی جس کو پتہ نہ ہو، جو موجود نہ ہو۔ تو شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ جس کو کرنا تھا، جس کو حرکت پیدا کرانی تھی، وہی جو ہے وہ خاموش ہو گیا ہے۔ بت خانے کے دروازے پہ کون خاموش ہو گئی ہیں؟ یہ دو قوموں کی طرف اشارہ ہے۔ اب بت خانے کے دروازے پہ سوتا ہے برہمن، تقدیر کو روتا ہے مسلمان تہ محراب، کہ بت خانے کے دروازے پہ برہمن یعنی پڑھے لکھے جاننے والے لوگ جو ہیں وہ بت خانے کے یعنی اس عبادت جو جہاں وہ عبادت کرتے ہیں اس کے دروازے پر سو رہا ہے، مطلب کہ کچھ کر نہیں رہا، کچھ کرنے کی دعوت نہیں دے رہا اور حالات کو بدلنے کی کوشش نہیں کر رہا، بلکہ جو حالات چھائے ہوئے ہیں اس کو یہ سمجھا ہوا ہے، بس ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، ہم سے کچھ نہیں ہوگا، یہ دنیا موہ مایا ہے، اس دنیا میں کچھ نہیں رکھا۔ یقیناً اس دنیا سے دل لگانے کے لیے منع کیا گیا ہے، یقیناً اس دنیا میں زیادہ دل لگانا خطرے کا سودا ہے، یقیناً یہ دنیا ہمارے لیے ہم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، یقیناً اس دنیا میں ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا، لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں، ظلم ہوتا رہے، تاریکی پھیلتی رہے، جہالت پھیلتی رہے، برائی، بے ایمانی اور یہ سارے کام ہوتے رہیں اور ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں یہ سوچ کر کہ دنیا تو ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں یہ سوچ کر کہ دنیا موہ مایا ہے، یہاں دل لگانا نہیں چاہیے۔ تو شاعر یہی کہنا چاہتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے کہ جن لوگوں کو حرارت پیدا کرنی تھی یعنی علماء کو، جاننے والوں کو، وہی لوگ یا تو سو رہے ہیں، یعنی سستی، کاہلی، نا امیدی، مایوسی کی کیفیت ان پر چھائی ہوئی ہے۔ تقدیر کو روتا ہے مسلمان تہ محراب، اسی طرح محراب کے نیچے، تہ محراب، محراب کے نیچے یعنی مسجد کی طرف اشارہ کیا ہے، ان لوگوں کی طرف، صرف ان لوگوں کی طرف جو تقدیر کو رو رہے ہیں اور کچھ کر نہیں رہے، تدبیر کچھ نہیں کر رہے۔ اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ جب کوئی قوم خود اپنے حال کو بدلنے کی کوشش کرتی ہے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، تو اللہ کی مدد آتی ہے، روشنی پھیلتی ہے، برائیاں دور ہوتی ہیں، صحیح پیغام پہنچتا ہے، اندھیرا ختم ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن وہ کیفیت بتا رہے ہیں کہ اشارہ اس طرف بھی ہے کہ انگریزوں کے آ جانے کی وجہ سے جو ہے کیفیت طاری ہو چکی تھی، اپنے آپ کو کمزور سمجھنا اور کچھ تقدیر کو رونا، حالات کا رونا، صبر کرنا اور صبر کرتے ہوئے اللہ کے حکم پر ڈٹے رہنا اور اپنے حالات کو بدلنے کی کوشش کرتے رہنا، یہ اقبال کا پیغام ہے۔ اب جو ہے اس نظم کا آخری شعر ہے بہت اہم، اور وہ کرن کہتی ہے کہ مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر، سب کو پیغام دے رہی ہے کہ مشرق سے بھی بیزار نہیں ہونا ہے، مشرق سے بھی نا امید نہیں ہونا ہے، مشرق سے بھی منہ نہیں پھیرنا ہے۔ کرنو، نہ تو تم مشرق سے منہ پھیرو نہ مغرب سے پرہیز کرو۔ جو تم نے سوچ رکھا ہے کہ مغرب تو ہے جو ہے وہ پولیوشن کی سیاہ پوش ہو چکا ہے، مشینوں کی وجہ سے اندھیرا، بالکل اندھیرے کی چادر وہاں جو ہے لپٹ چکی ہے اور وہاں جا کر روشنی کرنا ممکن نہیں، تو وہ کرن، اکیلی کرن پیغام دے رہی ہے کہ بھائی مشرق سے بھی بیزار نہ ہو، مشرق سے بھی جو ہے دوری اختیار نہ کرو، مغرب سے بھی پرہیز نہ کرو۔ فطرت کا، قدرت کا، اللہ کا اشارہ تو یہ ہے کہ ہر رات کو جہاں جہاں اندھیرا ہے روشنی کرو، صبح کرو، ہر رات کو صبح کر دو، ہر اندھیرے کو ختم کر دو، جہالت کے پردے جہاں جہاں ہیں انہیں پھاڑو، انہیں علم کی روشنی سے ان پردوں کو ہٹا دو اور علم کے پرچم وہاں لہرا دو۔ اس شعر پر یہ نظم ختم ہو جاتی ہے۔ علامہ اقبال ایک پیغام دینے والے شاعر ہیں جنہوں نے پوری قوم کو جگانے کی، اپنا مقصد یاد دلانے کی، سستی کاہلی دور کر کے جو ہے بامقصد زندگی گزارنے کی ترغیب دی ہے۔ دنیا سے زیادہ دل نہ لگانا ایک الگ بات ہے، اور بالکل ہی ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جانا اور بالکل کوشش نہ کرنا، جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دینا، یہ الگ بات ہے کہ نہیں ہے بھائی جو کچھ لکھا ہے وہ یقیناً وہ ہوگا، لیکن آپ سے سوال یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا کیا تھا اس کو بدلنے کے لیے۔ آپ سے آپ کی کوشش کا سوال ضرور ہوگا، آپ نے ان حالات کو بدلنے کے لیے کیا کرا۔
یہ سوال آپ سے پوچھا جائے گا. اسی لیے علامہ اقبال کی شاعری خود ہی کو جگانے، حرکت میں آنے، بامقصد زندگی گزارنے، سستی دور کرنے کی طرف اشارہ ہے. یہ نظم مکالماتی نظم ہے، بات چیت کے ذریعے سے ڈرامائی کیفیت پیدا کر کے پیغام تمثیلی انداز میں، ان دونوں کی گفتگو میں جو پیغام چھپے ہوئے تھے ہم نے کوشش کی وہ شاعر نے پیغام دیے ہیں. اور پہلا، دوسرا، تیسرا بند آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے سورج کا شعاؤں سے خطاب ہوا. امید ہے آپ کو یہ نظم سمجھ میں تھوڑی تھوڑی آئی ہوگی. اور مجھے اتنا بھی پتہ ہے کہ جب آپ آگے جائیں گے BA وغیرہ میں آپ کو دوبارہ اس نظم سے واسطہ پڑے گا، تب آپ اس نظم کی اور گہرائیاں سمجھ پائیں گے. شکریہ.